محمد وآل محمد. ایک اور ہمارا بھائی ہے غالباً فقہ حنفیہ سے تعلق رکھتا ہوگا، تو ان کا میں نے ایک کلپ سنا ہے کچھ دن پہلے. وہ کہتے ہیں کہ جو لڑکی خوشبو لگا کر بازار جائے گی نا، لڑکی عورت کوئی بھی مستور ہو، خوشبو لگا کر بازار جائے گی تو واپسی جب گھر آئے تو اسے غسل جنابت کرنا چاہیے. بھائی بہت بڑا انہوں نے تو یہ بات کہہ دی، آسانی سے کہہ دی. اب انہیں یہ پتہ نہیں کہ غسل جنابت کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. شاید نہیں پتہ، جو کہہ جو دیا کہ جی خوشبو لگا کر بازار جانے والی عورت واپسی پر غسل جنابت کرے. غسل جنابت کب کیا جاتا ہے پتہ ہے سب کو. یہاں پہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں. تو خوشبو لگانا جرم نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وقت کسی عورت کو مستور کو خوشبو لگا کر ایسے ہی ٹہلنا چاہیے. ایسی بات بالکل نہیں ہے. بازار کسی کام سے جانا بھی پڑ جاتا ہے تو خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو نیت پر ہے نا. لیکن غسل جنابت کرنا یہ بہت بڑے جو ہے نا الزام ہے. ایسے نہیں کہہ دینا چاہیے کہ اس عورت کو غسل جنابت کرنا چاہیے. خوشبو لگانا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو عورتوں پر الزام ہو گیا نا. اب ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میرے خیال سے بخاری شریف کی حدیث ہے یا غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے. میرے پاس لکھی ہوئی ہے لیکن ذہن میں نہیں ہے کہ کس کتاب کی حدیث ہے. میرے پاس نمبر بھی لکھا ہوا ہے. اس میں یہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا سے بی بی اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ پیسے چاہیے. یہ خوشبو والے واقعے سے میں گزارش کر رہا ہوں. رسول خدا فرماتے ہیں عائشہ پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے خوشبو لینی ہے. یہ جو میری سہیلیاں ہیں نا، یہ رئیس خاندان سے ہیں، عمرہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، یہ اچھی اچھی خوشبو لگا کے آتی ہیں. تو میرا جی چاہتا ہے میں بھی خوشبو منگواؤں، کہیں سے منگواؤں جہاں سے یہ منگواتی ہیں. تو سنو رسول خدا کیا فرماتے ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں عائشہ آپ کو خوشبو چاہیے یا پیسے چاہیے؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ مجھے پیسے تو خوشبو کے لیے چاہیے تھے، اگر خوشبو آپ دلوا سکتے ہیں تو پھر میں پیسوں کا کیا کروں گی. تو رسول خدا فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ شیشی لے کے آؤ، یا اس زمانے میں جو بھی برتن ہوتا ہوگا چھوٹا محلول ڈالنے کے لیے وہ لے کے آؤ. تو بی بی اماں عائشہ جاتی ہیں اور شیشی لے کے آ جاتی ہیں، رسول خدا کو دیتی ہیں. تو رسول خدا اپنے ماتھے سے یوں پسینے کو اکٹھا کر کے نا یوں اس شیشی میں بوتل میں ڈال دیتے ہیں، جتنے بھی قطرے ہوں گے پاک ڈال دیتے ہیں. تو رسول خدا فرماتے ہیں آپ عائشہ میرے اس پسینے کو عام پسینہ نہ سمجھنا، آپ اس کو لگا کے تو دیکھو. تو بی بی عائشہ وہ پسینے کے قطرے لگاتی ہے اپنے جسم پر، تو اس کی اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ وہ جو اس کی سہیلیاں تھیں، دوست تھیں نا، وہ سب کی سب اپنے گھروں سے بی بی عائشہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ بی بی عائشہ آپ نے یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ ہمارے پاس ایسی خوشبو نہیں ہے، نہ یمن میں ہے، کسی بھی ملک میں نہیں ہے، ہمیں بتائیں کہاں سے یہ خوشبو منگوائی ہے، ہم بھی منگوانا چاہتی ہیں. تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں یہ کسی عام ملک کی خوشبو نہیں ہے، یہ سید المرسلین کے پسینے کی خوشبو ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو خوشبو لگانا تو سنت بی بی عائشہ ہے. اور یہ ہمارا بھائی کہتا ہے نہیں جی خوشبو لگا کر جانے والی عورت جب واپس گھر آئے تو غسل جنابت کرے.